الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم۔ اور ان کے معلوم ہے حق ہے مانگنے والوں کا اور محروم لوگوں کا، اور زمین میں اور بھی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور تمہارے اپنے نفوس میں بھی، بس کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور آسمانوں میں ہے رزق تمہارا اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، سو قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، بے شک یہ بات قیامت والی سچ ہے، جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو یہ سچ ہے۔ اوپر صفات چل رہی تھی متقین کی، کہ متقین کون لوگ ہیں؟ جو راتوں کو سوتے کم ہیں، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، اور ان کی صفت میں ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے آج کے اس حصے میں کہ متقین وہ لوگ ہیں فی اموالہم، ان کے مالوں کے اندر حق للسائل والمحروم، ایک مقرر حق ہے، حصہ متعین ہے مانگنے والوں کے لیے اور محروم کو لوگوں کے لیے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کے مال میں اس معاشرے کے وہ لوگ جو مال سے محروم ہیں ان کا بھی ایک حق رکھا ہوا ہے۔ اس حق کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جو آپ کے نسب کے لوگ ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، رشتے میں لوگ قریب آتے ہیں، تو ان کے پاس مال نہیں ہے اور آپ کے پاس مال ہے، تو ان کا نان نفقہ سکنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا لباس، ان کی تعلیم، وہ اس مالدار کے حق میں اللہ نے حصہ رکھا ہے۔ خاوند ہے تو بیوی کی ضرورتیں پوری کرنا اس کے مال میں اللہ نے حق رکھا ہے۔ ماں باپ ہیں تو اولاد کے مال میں اللہ نے ان کا ایک حق رکھا ہوا ہے، اور اسی طرح اگر اولاد ہے تو ماں باپ کے اوپر اولاد کی پرورش اور تربیت کا اللہ نے ایک حق رکھا ہے۔ اس سے ہٹ کر دوسرا حق یہ ہے کہ جس کا نان نفقہ سکنا شرعاً آپ کے ذمہ واجب نہیں، تو اس کی بشری ضرورتیں پوری کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مال سے محروم رکھا گیا ہے، تو فرمایا کہ پھر اس کا بھی ایک حق ہے اس مالدار کے حق میں، وہ حق صدقات واجبہ کی صورت میں۔ زکوٰۃ یہ غریب کا مال ہے جو اللہ تعالیٰ نے مالدار کے مال میں مقرر حق کے طور پہ رکھ دیا ہے، اور اس کا کتنا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا نصاب تفصیل سے بتلا دیا ہے۔ اگر اونٹ ہو تو ان کا اتنا حصہ نکال کر غریبوں کو دینا ہے، بکریاں ہوں تو ان کا اتنا حصہ نکال کر غریبوں کو دینا ہے، اگر تمہارے پاس سونا چاندی ہے تو اتنا نکال کر ان کو دینا ہے، درائم دنانیر ہے تو اتنا نکال کے دینا ہے، اور اسی طرح تمہارے پاس اگر زمین سے غلہ نکلا تو عشر کی صورت میں ایک حق مقرر ہے، یہ نکال کر ان کو دینا ہے۔ تو ایک حق یہ ہے مالداروں کے مال میں کچھ لوگوں کا نام نفقہ سکنا واجب ہے، وہ حق نکالنا پڑے گا، نہیں دے گا تو قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔
ایک حق یہ ہے کہ عام جو اس معاشرے کے غریب لوگ ان کا حق ہے، اور قرآن کریم نے وہ حق واجبہ، صدقات، زکوٰۃ، عشر، صدقہ فطر، ان چیزوں سے بیان کیا ہے۔ قرآن کریم نے دوسری بات یہ بتلائی کہ یہ حق کن کو دینا ہے، تو فرمایا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہے للسائل اور ایک ہے محروم۔ دونوں غریبوں کو کہتے ہیں۔ لیکن سائل وہ ہے جو اپنی حاجت ظاہر کر دیتا ہے، خود بیان کرتا ہے میرے پاس یہ مسئلہ ہے، اس وقت یہ ضرورت ہے، یہ پریشانی ہے، آپ یہ میرا مسئلہ حل کر دیں۔ اس نے اپنی حاجت آپ کے سامنے رکھی، وہ سائل ہے۔ تو آپ کے پاس اللہ نے مال رکھا ہے تو یہ اس کا حق ہے، نکال کر اس کو دے دو، زکوٰۃ میں سے، صدقات واجبہ میں سے، فطرانے میں سے، عشر میں سے، یا نکال کر اس کا حق دے دو۔ دوسری طرح کا فقیر وہ ہے کہ مال تو اس کے پاس نہیں ہے، حاجت مند بھی ہے، لیکن اپنی حاجت کسی کے سامنے رکھتا نہیں۔ اس کو قرآن کریم نے والمحروم، محروم کہا کہ اگر وہ نہیں مانگتا تو تم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہو، تم اس کے مشاہدے کر رہے ہو، اس کی ضرورتیں خود ہی پوری کر دو۔ اور قرآن کریم نے ایک جگہ کہا کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقیر لوگ جو اللہ کے راستے میں، دین کے کاموں میں روکے ہوئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ لوگوں کی طرح کاروبار کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور یحسبهم الجاہل اغنیاء، عام ناواقف لوگ جو ان کے حال سے ان کو مالدار سمجھتے ہیں، سفید کپڑوں میں نظر آتے ہیں، لا یسألون الناس الحافا، خود وہ غریب لوگ، فقیر جو دین کے اوپر محنت کرنے والے، کسی سے مانگتے بھی نہیں، چپٹ کر سوال بھی نہیں کرتے ہیں، تو یہ زیادہ مستحق ہے۔ تو قرآن کریم نے ایسے لوگوں کو محروم کہا کہ حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اس کی مجبوری ہے، لیکن وہ کسی کے سامنے اپنا سوال رکھتا نہیں ہے، قرآن نے اس کو محروم کہا۔ اور بھی بہت سارے اقوال ہیں تفاسیر کے اعتبار سے، لیکن عوام کو سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ سائل اور محروم دونوں وہ آدمی ہیں جن کے پاس ضرورت کا مال نہیں ہے، فقیر لوگ ہیں، لیکن سائل اپنی حاجت پیش کر دیتا ہے، مانگ لیتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے سب کو، اور محروم وہ آدمی ہے جو ہے تو ضرورت مند لیکن اپنی حاجت کسی کے سامنے رکھتا بھی نہیں ہے۔ تو مالداروں کے مال میں اللہ نے حق رکھا ہوا ہے، ان سائلین کا اور ان محرومین کا۔ تو جو متقین ہیں ان کی صفات میں یہ ہے کہ وہ یہ حق ادا کر دیتے ہیں، وہ یہ مال ان کو ان تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات بیان کرنے کے بعد قرآن کریم نے آگے پھر دعوت شروع کی ہے ان لوگوں کو جو اوپر حال بیان کیا تھا کہ ایک طبقہ ہے منکرین کا، جن کا انجام جہنم کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو قرآن کریم اس انجام تک پہنچنے سے پہلے دوبارہ دعوت فکر دے رہا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ فرمایا فی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون، فرمایا اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو حق تسلیم کرنے کے لیے، قرآن پاک کو اللہ کی سچی کلام تسلیم کرنے کے لیے یہی نہیں کہ نبی معجزات دکھائے، اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کے اندر مخلوق کے سامنے اپنے موجود ہونے کی، اپنے وحدہ اللہ شریک ہونے کی بے شمار نشانیاں رکھی ہیں، اور فرمایا فی الارض، اور زمین میں بھی آیاتن، نشانیاں ہیں۔ آیات جمع ہے آیاتن کی، آیت ایک نشانی کو کہتے ہیں، اور آیات کا معنی ہو گیا بہت ساری نشانیاں۔ فرمایا زمین کے اندر اللہ نے بہت نشانیاں رکھی ہیں، للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے، بے یقینے کے سامنے تو کچھ نہیں ہے، یقین کرنے والوں کے لیے، وفی انفسکم، اور خود تمہارے جسموں کے اندر، تمہارے بدن کے اندر بھی اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ آیا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم لوگوں کو آفاق میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اور خود ان کے جسموں کے اندر، ان کے اپنے بدنوں میں بھی ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ تو آفاق سے
مراد ہو گیا جس زمین پر آپ موجود ہیں اس زمین میں آپ کے اطراف میں مشرق بھی، مغرب بھی، شمال بھی، جنوب بھی، زمین بھی اور آسمان بھی، یہ آپ کے چاروں اطراف ہیں۔ ان اطراف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے نشانیاں رکھی ہیں، میں دکھاؤں گا۔ اس میں دیکھو تم، کبھی دن آتا ہے، کبھی رات آتی ہے، کبھی سورج آتا ہے، کبھی چاند آتا ہے، کبھی ستارے نظر آتے ہیں، کبھی گرمی آتی ہے، کبھی سردی آتی ہے، کبھی بہار آتی ہے، کبھی خزاں آتی ہے، کبھی جو ہے وہ باغات اگتے ہیں، خوب پھل دیتے ہیں، کبھی باغات پر پھل ہی کوئی نہیں آتا، کبھی زمین میں غلہ اگتا ہے، کبھی زمین سے غلہ بند ہو جاتا ہے، کبھی سیلاب آ جاتے ہیں اور کبھی کھیت جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا ایک نظام کائنات ہے تمہارے اطراف میں۔ زمین کے اندر دیکھو نباتات کبھی اگتے ہیں اور خوب پھل دیتے ہیں، کبھی نباتات اگنے کے بعد، پھلاور ہونے کے بعد خشک ہو کر، مرجھا ہو کر، چورا چورا ہو کر تمہارے سامنے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر نشانیاں رکھی ہیں للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی سائنس کی تحقیق دیکھو، سائنس نے یہ ثابت کیا، یہ ثابت کیا، یہ ثابت کیا، یہ ثابت کیا۔ بھائی ان سے یہ پوچھو یہ سائنس نے کہاں سے نکالا؟ تو سائنس بھی انہی مشاہدات اور انہی چیزوں کو اپنے تجربے میں لا رہی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ساری چیزیں اللہ نے یہاں ذکر کی ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آیات، زمین میں بڑی نشانیاں ہیں للموقنین، کس کے لیے؟ یقین کرنے والوں کے لیے۔ کل یہ زمین تمہارے سامنے موسم خزاں کے اندر مردہ تھی، ہر چیز مرجھائی ہوئی تھی، یہی زمین آج تمہارے سامنے درختوں نے وہ سرسبز و شاداب خوبصورت پتوں کی صورت میں لباس پہنا ہوا ہے، اور زمین نے اپنے اوپر سرسبز و شاداب گھاس کا جو ہے وہ لباس ایک نیا پیدا کر دیا ہے۔ زمین کے اندر اس وقت کاشتکاری کی جا رہی ہے اور نئی سے نئی سبزیاں اور فصل اور پھل اور غلے کاشت کیے جا رہے ہیں۔ تو زمین اس وقت ایک تمہارے سامنے اپنے ایک نیا رنگ پیش کر رہی ہے، اور چند مہینوں کے بعد جا کر پھر یہ پہلے کی طرح ہو جائے گی۔ قرآن کریم نے کہا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی نشانیاں ہیں انسانوں زمین میں، آسمان میں، یمرون علیہا، انسان گزرتا ہے ان کے اوپر، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور دھیان نہیں کرتا۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، اکثر اللہ پر ایمان نہیں لاتے، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر اکثر اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ان نشانیوں کے باوجود۔ تو قرآن کریم نے یہاں کہا دیکھو اے انسانوں، یہ تسلیم کرو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ نے موت کے بعد تمہارے لیے فرما برداروں کا ٹھکانہ جنت بنایا ہے، نافرمانوں کا ٹھکانہ جہنم بنایا ہے جس کا اوپر ذکر ہے۔ یہ بات وہاں جا کر سمجھنے کے بجائے یہاں زمین پر سمجھانے کے لیے، ایک تو ہمارا راستہ ہے نبوت والا، ہم دعوت دیتے ہیں نبی کے ذریعے سے، رسول کے ذریعے سے، اور رسول کے وارثوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، صحائف کے ذریعے سے۔ ایک وہ راستہ ہے، ایک یہ راستہ ہے کہ ہم نے تمہارے سامنے سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ زمین میں بڑی نشانیاں ہیں یوقنون، موقنین کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم، اور اگر زمین میں نہیں تو اپنے بدن میں دیکھو۔ فرمایا انسان اپنے آپ میں غور کرے، انسان کہاں تھا؟ عالم نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، انسان کی ابتدا باپ کی پشت میں ایک نطفہ بننے سے ہے۔ انسان کی ابتدا باپ کی پشت میں ایک نطفہ بننے سے ہے، لیکن وہ نطفہ بننے سے پہلے، اس نطفہ بننے کے لیے اللہ نے پوری زمین کے اندر اس کی غذا پھیلائی ہوئی ہے۔ تو انسان دنیا بھر کی منڈیوں اور دنیا بھر کے باغوں کے پھل اور دنیا بھر کے کھیتوں کے مختلف قسم کے جتنے غذائیں ہیں، یہ ساری انسان استعمال کرتا ہے۔ تو ان کے استعمال کے بعد جا کر اس کے جسم کے اندر پھر خون بنتا ہے، پھر اس خون کے اندر تحلیل ہو کر ایک نطفہ بنتا ہے باپ کی پشت میں۔ وہ کتنی زمین کی خوراکوں سے اللہ نے نچوڑ کر خلاصہ نکالا ہے نطفے کی صورت میں۔ جیسے آپ کہتے ہیں یہ ملک شیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ آپ نے خالی ملک تو ڈالا،
اس میں آپ نے کتنی چیزیں اور بھی شامل کر دی ہیں. اور یہ کیا ہوگا بس یہ جی جوس ہے اور یہ آپ پی لیں, اس میں ماشاءاللہ بادام بھی ہے, اس میں پستہ مغز بھی ہے, اس میں فلاں بھی ہے, اس میں فلاں بھی ہے, اس میں فلاں بھی ہے, اس میں سیب بھی ہے, اس میں آم بھی ہے, اس میں کیلا بھی ہے اور اس میں دودھ بھی ہے. تو نام رکھ دیا ملک شیک, جبکہ پیچھے چیزیں اتنی پڑی ہوئی ہیں. تو کتنی چیزوں کا جوس نکال کر خلاصہ ملک شیک بن گیا, جوس بن گیا. رب تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر انسان کی پہلے خوراکیں بکھیر دی ہیں, وہاں سے نکال کر کتنے انسانوں کی محنت کے بعد وہ غذا بن کے انسان کے منہ میں آئی, پھر اس کے معدے میں گئی, اس کا ہضم ہوا, اس کے اندر تبدیلیاں ہوئیں, اس میں سے خلاصہ نکلا, خون نکلا, پھر اس خون سے ایک نطفہ بنا. تو گویا کوئی نطفہ نہیں ہے, وہ پوری کائنات کی پیچھے چیزیں اس کے اندر خلاصہ شامل ہے. اسی کو کہا منہا خلقناکم, انسان کو کہا کہ تو نطفے سے بنا ہے, اور قرآن کہتا ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا, تو زمین سے کیسے پیدا ہوا؟ فرمایا وہ نطفہ جو بنا ہے وہ زمین کی چیزوں سے بنا ہے, اس اعتبار سے وہ زمین سے پیدا ہوا. یہ اللہ کی قدرت دیکھو. پھر فرمایا اس نطفے کو دیکھو جمع ہوا خون کی صورت میں, پھر جمع ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا دینا, پھر گوشت کے لوتھڑے کو اس کے اندر جو ہے وہ انسانی سارے اعضاء اور مشینیں بنا دینا, پھر اس کے اوپر چمڑا غلاف کے طور پہ چڑھا دینا, پھر اس کے اندر روح داخل کر کے ایک حرکت والا زندہ انسان ماں کے پیٹ سے زمین کے اوپر پہنچا دینا. اب انسان اپنی مشینیں خود دیکھے. اللہ نے اس میں 2 لائٹیں بھی رکھ دی ہیں آنکھوں کی صورت میں, اللہ نے اس میں 2 جو ہے وہ سپیکر بھی رکھ دیے کان کی صورت میں, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک آلہ رکھ دیا قوت سونگنے کا جو ہے وہ ناک کی صورت میں, اللہ نے ایک لیبارٹری اس کے اندر فٹ کر دی ہے زبان اس کے ٹیسٹ کی صورت میں, اللہ نے ایک چکی اس کے اندر فٹ کر دی ہے دانتوں کی تمام خوراکوں کو چبانے کی صورت میں, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک سپلائی سٹور رکھ دیا میدے کی صورت میں, پھر اللہ نے اس کے اندر ایک فلٹر کا پورا نظام رکھ دیا. صاحب بن یزید نے بڑی عجیب بات لکھی ہے, انسان ذرا غور کرے, کھاتا بھی ایک راستے سے ہے, پیتا بھی ایک راستے سے ہے, اور نکلنے کے اللہ نے 2 راستے بنا دیے. نکلنے کے اللہ نے 2 راستے بنا دیے. کھاتا بھی ایک راستے سے, پیتا بھی, اور آگے نکلنے کے 2 راستے. پانی نکلنے کا الگ راستہ ہے اور کھانا نکلنے کا الگ راستہ ہے. جب اندر جانے کا پانی بھی ایک ہی راستہ اور کھانا بھی ایک ہی راستہ ہے. اللہ فرماتے ہیں فی انفسکم, انسان اگر اسی بات کو کھول دے تو کئی دن لگ سکتے ہیں. فرمایا انسان ذرا غور کرے, زمین پر تو خود بخود نہیں بنا, کوئی نیچرل نہیں ہے. یہ زمین میں تجھے اللہ نے بنایا ہے, اس اللہ کو پانے کے لیے یہ نشانیاں دیکھ. افلا تبصرون, قرآن نے خود سوال کیا, تجھے یہ سمجھ نہیں آتی؟ قرآن نے خود سوال کیا افلا تبصرون, تجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی؟ لیکن انسان ان ساری باتوں پر غور کرنے کے بجائے کہتے ہیں نیچرل ہے, زمین خود بخود بن گئی, آسمان خود بخود بن گیا. وہ مولانا تارجمین صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, ایک آدمی نے مجھ سے کہا بس ایک دھماکہ ہوا اس سے یہ ساری چیزیں بن گئی. تو میں نے کہا بڑی عجیب بات ہے, ساری دنیا میں تو تم دھماکے کرتے ہو, وہ تخریب پھیلاتے ہیں, ہر چیز کو تباہ و برباد کرتے ہیں, اور یہ عجیب دھماکہ ہے جس نے ہر چیز کو تعمیر کر دیا. دھماکے چیزوں کو تباہ کیا کرتے ہیں, تعمیر. اور یہ کیسا دھماکہ ہے جس نے زمین کو بھی بنا دیا, پہاڑوں کو بھی بنا دیا, آسمان کو بھی کھڑا کر دیا, سورج اور چاند کو بنا دیا, دن اور رات کی ٹائمنگ ایک ایسی لیول سے بنا دی. صدیاں گزر گئی, نہ جانے کتنے کروڑوں سال گزر گئے, آج تک اس خدا کے نظام ٹائمنگ میں ایک ذرہ منٹ کے اوپر نیچے کوئی تبدیلی. تو یہ کیسا نظام ہے, خود بخود ہو گیا. فرمایا نیچرل نہیں ہے, بنانے والا ہے. افلا تبصرون, کیا تمہیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی؟ اگلی آیات کی تفسیر پھر انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا